بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ذرا یہ منظر اپنے دل میں لائے، جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی سامنے کھانا رکھا ہے، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے اور زبان پر یہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا گیا ہو۔ آخر وہ کون سا خوف تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہنسنے بھی دیتا تھا اور رونے پر بھی مجبور کر دیتا تھا؟ سعد اپنے والد ابراہیم سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو فرمانے لگے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں صرف ایک چادر میں کفنایا گیا، اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ میں اس وقت اسے دیکھ رہا تھا، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا فراخ کر دی گئی یا دنیا کے مال سے ہمیں نوازا گیا۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا گیا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کھانا بھی نہ کھایا۔ یہ کون ہے جن کو آخرت کی فکر ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے اور اس کے ولی ہے جن کو دنیا حقیر لگتی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس دھوکے باز دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی منزل کی طرف چلیں جو دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی ہے، اور وہ ہے توبہ، کیونکہ موت تک اس سے وابستگی رہتی ہے۔ اگر بندہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف سفر کرتا ہے تو توبہ بھی اس کی رفیق سفر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ قیام کرتی ہے۔ بس توبہ بندہ مومن کے لیے آغاز بھی ہے اور انتہا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومنو، سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ مدینہ منورہ کی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی مخلوق میں سب سے افضل و بہتر مخلوق سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے ایمان، اپنے صبر، اپنی ہجرت اور اپنے جہاد وغیرہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور تمام مؤمنین کی کامیابی و فلاح کو توبہ پر موقوف منحصر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جب تم لوگ فائز المرامی کی امید پر توبہ کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کیونکہ فلاح کی امید صرف تائب لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تائبین میں سے بنا دے، آمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہیں۔ صحیحین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو گناہ کرے گی، پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس مسافر آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اثناء سفر میں کسی ایسی غیر آباد اور سنسان زمین پر اتر گیا ہو جو سامان حیات سے خالی اور اسباب ہلاکت سے بھرپور ہو، اس کے ساتھ بس اس کی سواری اونٹنی ہو،
اور اس پر اس کے کھانے پینے کا سامان ہو، پھر وہ آرام کرنے کے لیے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جائے اور اسے نیند آ جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی وہ اپنی اونٹنی پورے سامان سمیت غائب ہے، اور وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ پھر وہ وہاں آ کر اپنے بازو پر سر رکھ کر لیٹ جائے کہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو چکا ہوں۔ پھر اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس کی لگام کو پکڑے اور خوشی کے کہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ تو جتنا خوش یہ مسافر اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوگا، اللہ کی قسم مومن بندے کی توبہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے متعلق سورہ بقرہ آیات 257 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے، اور کافروں کے حمایتی طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے، ایمان کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کی فطرت میں رکھی ہے، نکال کر کفر کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں انہیں وہ اپنی آسمانی ہدایات کے ذریعے اندھیروں یعنی گمراہی سے نکال کر روشنی و ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیات 133 میں ارشاد الہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اس تقوی کے نتائج و فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائے، سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ تقوی اور خوف الہی اور حسن اخلاق ہے، اور جو چیز جہنم میں زیادہ لوگوں کو پہنچائے گی وہ منہ، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں اور ان کا حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ الکہف آیات 102 میں اعلان فرما رہا ہے، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم نے تو ان کے لیے دوزخ کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ٹھکانے کے متعلق فرما رہا ہے، اور ہم نے تو انشاءاللہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ہم اس کی رحمت سے جنت کے امیدوار ہیں اور اس کی نعمت کو پانے کے آرزومند ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، اگر دنیا مل جانا کامیابی ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم اسے تھام لیتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بھاگتے تھے اور ہم اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔